بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان علی ہے اور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر ہوں ICT۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے ریگارڈنگ وٹنس جو ہے وہ کسی بھی کیس میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وٹنس آپ کے کیس کو خراب بھی کر سکتا ہے اور ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ تو وٹنس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، چاہے وہ ایگزامینیشن چیف ہو یا کراس ایگزامینیشن ہو، آپ نے اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے تاکہ آپ کا وٹنس جو آپ کا کیس ہے وہ اس کے مطابق ہی کورٹ میں بیان دے، اور جرا بھی وہ اس کو فیس کرے آپ کے کیس کے مطابق ہی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کچھ چیزیں ہیں چیدہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو ایگزامینیشن چیف کے لیے لانا ہے کورٹ میں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کو ساری وہ چیزیں بتائی ہوں جو اس کے متعلق ہوں۔ فار انسٹنس اگر اس نے 161 کا بیان دیا ہوا ہے تو آپ نے لازمی ہے کہ اس کا 161 کا بیان اس کو پڑھا کے لے کے آئیں، اور اس کو ساتھ میں بتائیں کہ 161 کا بیان ہوتا کیا ہے۔ اگر وہ پرائیویٹ وٹنس ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ 161 کا بیان کیا ہوتا ہے، اور 161 کے بیان پہ اس کے سگنیچر نہیں ہوتے، بلکہ اس کو سن کر درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سن کر درست تسلیم کیا ہے آئیے اس کا بیان جب لکھتا ہے۔ ساتھ میں آپ نے اس کو جو دوسری چیز بتانی ہے وہ بتانی ہے کہ اگر وہ کسی فرد کا گواہ ہے، ریکوری میمو کا گواہ ہے، تو آپ نے اس کو ریکوری میمو دکھانی ہے۔ 161 کا بیان بھی دکھانا ہے، ریکوری میمو بھی دکھانی ہے، اور اس پہ اس کا سگنیچر بھی دکھانے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سگنیچر ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ریکوری میمو کیا ہوتی ہے اور جو 161 کا بیان ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کو فل ڈیٹیل میں اس کا بیان 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 دفعہ اسے سنیں، اور اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو پتہ ہو کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، یہ جو لیگل ٹرمینالوجی ہے اس کو پتہ ہو۔ اسی طرح سے اگر ایک پولیس افیشل ہے، پولیس افیشلز کو زیادہ تر کو اپنی کورٹ فائل یا پولیس مسل کا پتہ ہوتا ہے، بٹ کچھ بالکل نیو آتے ہیں ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو پولیس افیشلز ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں بتایا جائے۔ جیسے پرائیویٹ وٹنسز کو سمجھایا جاتا ہے، اسی طرح سے جو پولیس افیشلز ہیں ان کو بھی سمجھایا جائے۔ میں نے کتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ ایون بہت ہی ہائی پروفائل کیسز میں ایک وٹنس ہے، وہ ایون سرکاری وٹنس ہے، اور وہ پہلی دفعہ کورٹ میں آتا ہے اور اس کو بالکل فائل کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کورٹ فائل کا، نہ پولیس فائل کا، نہ اپنے 161 کے بیان کا، نہ ویسے اوورال پروسیجر کا اس کو پتہ ہے کہ وہ کدھر گیا تھا، کس طرح سے گیا تھا، کس کے ساتھ تھا، بالکل اس کو جو ہے نا A to Z جو ہے نا ABC بھی پتہ نہیں ہوتی کیس کی یا پروسیجر کی۔ تو آپ نے اس کو جو ہے نا بتانا ہے کہ ڈیٹیل میں اس کو تھوڑی آرام سے اس سے سکون کے ساتھ بات کر کے اس کو اس کا جو ایگزامینیشن چیف ہے اس کے متعلق اس کو بتائیں، سمجھائیں، اور اس کے بعد اس کا 161 کا بیان جو ہے نا وہ اس کے سامنے رکھیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ اس کو پڑھائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کورٹ میں اس کا بیان کروائیں ایگزامینیشن چیف۔ یہ تو ایگزامینیشن چیف کی بات ہوئی، اور وٹنس کو کچھ یہ بھی ساتھ میں کچھ ٹپس بھی دیں کہ آپ نے جو ہے نا زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ نے جتنا سوال کیا جائے اتنا جواب دینا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آتا تو اس کا سوال پوچھ لینا ہے جواب دینے سے پہلے۔ اکثر وٹنس ہوتے ہیں کہ وہ جی کر جاتے ہیں، جی ان کی عادت ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں جو ڈیفینس کونسل ہے وہ جی کو بھی لکھوا دیتے ہیں کہ ہاں جی اس نے تو ہاں کہہ دی ہے۔ پھر وہاں پہ کورٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ اس بات پہ ایشو ہوتا ہے کہ جس نے ہاں کر دی جی کر دی، اب جی کر دی تو اس کا لکھوانا ہے۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں مد نظر رکھنی ہے کہ یہ کس طرح سے آپ نے وٹنس کو یہ تھوڑا بہت کورٹس کے ڈیکورم اور جو وکیل صاحبان جو سوالات کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا بہت ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ہائپر نہیں ہونا اور ہر بات پہ جی نہیں کرنا۔ یہاں پہ ایک ٹیمپرامنٹ ہے، آپ نے اس کے مطابق جواب نہیں دینا بلکہ پریزنس آف مائنڈ رکھنی ہے۔ یہ تو کچھ چیدہ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے وٹنس سے کرنی ہے، اور آپ نے بھی توجہ دینی ہے اس چیز کے اوپر۔ پھر اس کے اوپر فردر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کراس ایگزامینیشن محالف وکیل کر رہا ہوتا ہے ڈیفینس کونسل، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیفینس کونسل پہ ہی سارا انحصار نہیں کرنا۔ ڈیفینس کونسل اکثر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، سوال ایک پوچھتے ہیں وٹنس سے، اور وٹنس جو ہے جواب دوسرا دیتا ہے، اور جو ڈیفینس کونسل ہیں جب وہ ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کا جواب لکھوا دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بہت زیادہ ادھر الرٹ رہنا ہے، بینگ پرائیویٹ کونسل ہیں اس کے کمپلیننٹ کے، یا آپ پراسیکیوٹر ہیں، آپ نے اویئر رہنا ہے کہ یہ جو ڈیفینس کونسل ہے کہیں آپ کی جو لیزینس ہے یا سستی ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کے وٹنس کی جو اسٹیٹمنٹ کی بجائے دوسری اسٹیٹمنٹ لکھوا دیں۔ تو بی ویری کیئرفل، آپ کو چاہیے کہ آپ فل الرٹ رہیں جب آپ کا وٹنس
وٹنس باکس میں ہو، تاکہ کیونکہ ہمارے یہاں پر ریکارڈنگ تو ہو نہیں رہی ہوتی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈیفینس کونسل پہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ڈیفینس کونسلز میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے وہ دعوے کرتے ہیں کہ نہیں وی آر فیئر، جتنا کوئی کہے گا کہ آئی ایم فیئر، اتنا وہ آپ کو جو ہے نا ڈاج دینے کی کوشش کرے گا اور وہ بیان لکھے گا جو اس کے فائدے کا ہوگا۔ تو آپ نے بینگا جب آپ کمپلینٹ کونسل آتے ہیں یا آپ پراسیکیوٹر آتے ہیں تو آپ نے لازمی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس طرح سے کوئی وہ وٹنس کا فائدہ نہ اٹھا لے آپ جب الرٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ بتایا۔ دوسرا جو میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ نے کراس ایگزامینیشن میں کون سے کویشچنز نہیں کرنے دینے اور وہ کن کن بنیاد پہ نہیں کرنے دینے۔ اکثر جو ڈیفینس کونسلز ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں ریگارڈنگ کمپاؤنڈ کویشچنز کرتے ہیں، وہ دو کویشچن مکس کر دیتے ہیں، یا کویشچن ایسے پوچھتے ہیں ان کا ہاں بھی آنسر ہو سکتا ہے اور نہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کمپاؤنڈ کویشچنز نہ کرنے دیں، آبجیکشن کریں۔ اگر آپ کے آبجیکشن جو ہے نا وہ جج صاحب اوور رول کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ آپ اس میں ود ان بریکٹ اس میں لکھیں، جب ان کی کراس کے اندر ود ان بریکٹ میری آبجیکشن لکھیں اور وہاں پہ آپ اوور رول کریں، اورلی اس کو اوور رول نہ کریں بلکہ لکھ کے اوور رول کریں۔ ایک تو یہ بات کمپاؤنڈ کویشچن نہ کرنے دیں۔ دوسری بات ہے کہ مس لیڈنگ کویشچن نہ کرنے دیں۔ اکثر جو میں نے دیکھا ہے ڈیفینس کونسل کی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ مس لیڈنگ کویشچن کرتے ہیں۔ جب ایک چیز فائل میں موجود نہیں، جو ریکارڈ کا حصہ نہیں، ایک طریقہ کار اس سے بالکل الٹ سوال پوچھتے ہیں اور مس لیڈ کرتے ہیں۔ فار انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آئی او اور کمپلیننٹ یہ ڈفرینٹ ہیں ان میں نارکوٹکس کیسز میں۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ اکثر جو ریکوری وٹنس والے ہیں وہ ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کمپلینٹ تھی یہ آئی او نے بنائی تھی یا ریکوری میمو آئی او نے بنائی تھی؟ اب کمپلیننٹ نے بنائی ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آئی او نے بنائی ہے، تو اس مس لیڈنگ کویشچن کہ آپ مکس کر رہے ہیں آئی او اور کمپلیننٹ کو جان بوجھ کے کہ یہ تو بنائی ایکچولی کمپلیننٹ کی تھی، مگر وہ اس پورے جو پروسیجر ہے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کا مس لیڈنگ کویشچن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آبجیکشن لگانی ہے۔ اگر آبجیکشن اوور رول کرتے ہیں جیسا تو نہیں کہیں کہ نہیں یہ آپ آبجیکشن ود لکھ کے اوور رول کریں، اورلی اوور رول یا وربل اوور رول نہ کریں، آپ لکھ کے اس کو کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اب مس لیڈنگ کویشچن ہے اور یہ ریکارڈ سے بالکل ہٹ کر ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر لکھ دیں۔ پھر ایک اور بات مس لیڈنگ کی ایگزامپل میں دوں گا کہ ایک وکیل صاحب نے دوسرے جو وٹنس آیا ایف آئی آر کا، اس سے ایف آئی آر کا نہیں تھا، وہ ایف آئی آر لے کے گیا تھا تھانے میں، استغاثہ لے کے گیا تھا تھانے میں ایف آئی آر کے لیے۔ تو اس سے سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جو انہوں نے جو ایف آئی آر لکھی تھی وہ اپنے ہاتھ سے لکھی تھی؟ اب جو ایف آئی آر ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، ٹائپڈ ہے، مگر ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو میں نے آبجیکٹ کیا کہ یہ تو کویشچن ہے ہی نہیں، یہ تو مس لیڈنگ کویشچن ہے، کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے حصے میں ریکارڈ میں بھی ٹائپڈ ایف آئی آر ہے، جبکہ آپ کیوں سے جو ہے نا یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ لکھ کے اپنی ہاتھ سے لکھی تھی یا کسی سے لکھوائی تھی؟ تو اس طرح کے سوال آپ نے نہیں کرنے دینے مس لیڈنگ یا پرزمپشن کے اوپر بیسڈ کویشچن، وہ والے جو پرزمپشن کے اوپر بیسڈ ہوں۔ فار انسٹنس ایک ڈرافٹ مین فار انسٹنس، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو اسکیٹ سائڈ پلان بنایا آپ نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے جو ڈرافٹ یہ جو بنایا ہے اسکیٹ سائڈ پلان اس میں اس کی موجودگی میں بنایا ہے آئی وٹنس کی۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل میں نے آئی وٹنسز نہیں لکھے اس میں۔ تو اس نے پوچھا یہ کہ اگر آئی وٹنسز ہوتے تو آپ کو بتایا جاتا اور آپ لکھتے؟ تو میں نے آبجیکٹ کیا کہ اس طرح کے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پرزمپشن کے اوپر بیسڈ ہے۔ اگر سے کیا بات ہے، سوال ڈائریکٹ پوچھا جائے تو یہ اس طرح کے سوال آپ نے نہیں کرنے دینے۔ جو تیسری بات ہے، جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو وٹنس ہے، جو کنسرن وٹنس ہے، اس سے وہی سوال آپ نے پوچھنے دینے ہیں۔ فار انسٹنس ایک آئی او سے سوال پوچھا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے، تو یو ہیو ٹو آبجیکٹ کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو اس آئی او کی ہے ہی نہیں، یہ آئی او یہ ہے اس کی ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم ہے، اور ڈاکٹر سے آپ نے آلریڈی سوال کر لیے ہیں، تو یہ اس سے سوال پوچھا نہیں جا سکتا آئی او سے، تو اس پہ بھی آپ نے آبجیکٹ کرنا ہے۔ پھر جو اگلی نیکسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے
ایک وٹنس کی اسٹیٹمنٹ سے دوسرے وٹنس کو پٹ نہیں کرنے دینا کہ یہ اس نے یہ کہا تھا. نہیں, اس آلسو ناٹ الاؤڈ کہ وہ جو آپ نے جب بھی کبھی وٹنس سے سوال کرنا ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ سے آپ اس کو جو ہے نا کنٹراڈکٹ کروائیں گے, نہ کہ کسی دوسرے وٹنس کے اسٹیٹمنٹ سے. تو آج کا ٹاپک آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.